تو میں آپ کے پاس آؤں گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑے، اور جہاں تک ہم دیکھیں ہمارا جو 85 حلقہ ہے اس میں مسلم لیگ نون کو 100 سے زیادہ ووٹ پڑ گئے، 80,000 ووٹ پڑ گئے، وہ بھی ایک نئے کینڈیڈیٹ کو۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ممتاز تارڑ صاحب پہلے کیونکہ سرو کر چکے تھے 3 سال، تو انہوں نے سرو اچھا کیا تھا اس وجہ سے ووٹ پڑے، یا مسلم لیگ نون کی مقبولیت تھی اس وجہ سے ووٹ پڑے؟ میں یہاں پر جب آپ نے تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہونے دیا تو میں ضرور اس حوالے سے ضرور ٹائم مانگوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر بھی ہوں اور میاں محمد نواز شریف کا سپاہی بھی ہوں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ 80,000 ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے، اس کے پیچھے 2 جو ہے وہ محرکات شامل ہیں۔ ایک محرک یہ ہے کہ وہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، اور دوسرا محرک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جگہ پر پارٹیز مضبوط ہوتی ہیں، کچھ جگہ پر شخصیات مضبوط ہوتی ہیں۔ اور ممتاز احمد تارڑ صاحب نے جو اس حلقے میں کام کروایا ہے 3 سال میں، آپ یقین کیجئے گا کہ آپ خود ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، عاصم بھائی بھی تجزیہ نگار ہیں، یہ خود تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس حلقے میں پہلے 5 سال اعجاز احمد چودھری صاحب رہے، میں زیادہ دور نہیں جاتا، پھر 2 سال ان کے پاس اقتدار رہا، اور اب بھی 1 سال ہونے کو ہے ان کے پاس اقتدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب آپ ممتاز احمد تارڑ صاحب کا آپ دیکھیں گے کام، تو 110 گاؤں ہیں، 110 گاؤں جو ہیں، ان 110 گاؤں میں انہوں نے گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی ہے۔ میں پاکستان نون کے حوالے سے ان کے ساتھ ممتاز احمد تارڑ صاحب کے ساتھ جاتا تھا۔ میں یہاں پر ایک واقعہ ضرور کروں گا، باغا والا میں ہمارا جلسہ ہوا اور چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہمارے گاؤں والے جانتے ہی نہیں کہ کارپیٹ روڈ کیا ہوتا ہے، لیکن کارپیٹ روڈ ہم تک پہنچا ہے، اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس روڈ کو کارپیٹ روڈ کہتے ہیں، کہ یہاں تک جو ہے وہ کام ہوا۔ پھر جنازہ گاہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہر گاؤں، ہر تیسرے گاؤں میں ایک جنازہ گاہ جو ہے وہ ممتاز احمد تارڑ صاحب نے بنوائی۔ اور اس کے بعد منڈی بہاؤالدین سے لے کر فالیہ تک جو اب یہ جو روڈ بنا ہے، یہ ان کی جو ہے وہ ایک بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات یہاں پر ضرور بتاتا چلوں گا، میرا تعلق فالیہ شہر سے ہے، اور ہم فالیہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، اور 2-3 دفعہ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی فالیہ شہر میں جو ہے نا وہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ بات ضرور ممتاز احمد تارڑ صاحب سے کروں گا، اور میں نے ان سے کی، اور آج 60 کے قریب جو ہینڈ پمپ ہیں، جو 400 فٹ کے جو ہیں، جو 50-60 ہزار روپے کا بندے گھر میں لگواتے ہیں، گھر میں لگواتے ہیں، وہ لگائے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک بھی ہینڈ پمپ وہ کسی چودھری کے دائرے میں نہیں لگا، کسی مسلم لیگ نون کے کوئی صدر ہے، کوئی سیکٹری ہے، یا اس کے گھر میں نہیں لگا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسی جگہ پر لگے ہیں جہاں پر لوگ بآسانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ الیکشن سے 6 ماہ قبل ممتاز احمد تارڑ صاحب کے جو کام تھے، بلکہ پورے پاکستان میں انہوں نے سارے کام جو ہے وہ روک دیے تھے، ممتاز احمد تارڑ صاحب نے 10 کروڑ روپے کا فنڈ اس وقت جو ہے وہ لیا تھا گیس کے لیے، اور الحمدللہ 35 کلومیٹر جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین شہر کے لیے، اور 10 کلومیٹر فالیہ شہر کے لیے، 15 کلومیٹر جو ہے وہ وہاں پر پائپ جو ہے وہ اب ریلیز ہو گیا اور وہ آ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ہوم ورک تھا وہ ممتاز نہیں، وہ جو پائپ آ گیا ہے ہوم ورک ممتاز صاحب کا تھا، کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ سر کریڈٹ کی دیکھیں میری بات سنیں، میں ممتاز احمد تارڑ صاحب کا بھی فین ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں۔ کمپیوٹرائز درخواستیں کروانے کے لیے میں لاہور میں گیا، میں لاہور میں ہوتا ہوں، مجھے کہا گیا جی آپ جائیں، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹیبل پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کس حلقے سے آپ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں حلقہ 108 سے آیا ہوں، ممتاز احمد کون وہاں پہ؟ میں نے کہا ممتاز احمد تارڑ صاحب۔ اب یقین کیجئے گا، انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں پر 35 سال میری سروس ہوگی اس آفس میں، اور میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں کہ کسی ایم این اے نے اتنی پین لے کے اتنا جو ہے وہ کام کروایا۔ 4.5 ارب روپے کا گیس پائپ لائن جو ہے حلقہ 108 میں جو وہ دیا گیا۔ یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا تھوڑا سا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ اتنا زیادہ فنڈ کسی ایم این اے نے نہیں لیا، اتنا زیادہ فنڈ کسی ایم این اے کو نہیں ملا جتنا ریکارڈ فنڈ ممتاز احمد تارڑ کو ملا تھا، اور انہوں نے کام بھی منڈی بہاؤالدین میں بہت زیادہ کروائے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے الیکشن کیوں نہیں لڑا تھا؟ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 80,000 ووٹ جو ہے وہ تھوڑا ووٹ نہیں ہے بٹ صاحب، بہت ووٹ ہے، اور پھر اس وقت میں جب پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت اوپر تھی، ٹھیک ہے، تو 80,000 ووٹ مل گیا ممتاز احمد تارڑ کی کاموں کی وجہ سے، آپ یہ کہتے ہیں، تو پھر ممتاز صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ووٹ میرا اتنا زیادہ ہے، مجھے الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن سے زیادہ ممتاز احمد تارڑ کی ضرورت ہے، ان کی صحت کی ضرورت ہے۔ ممتاز احمد تارڑ صاحب شاید خود بھی ولنگ ہو الیکشن لڑنے کے، ٹھیک ہے، جب الیکشن سے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، تو اس سے 3-4 دن قبل ان کو پین ہوئی ہارٹ میں، جی ہارٹ پرابلم، انہوں نے ان کے 2 سٹنٹ ڈالے،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو مکمل جو ہے وہ ریسٹ ان کو کہا. وہ آئے, انہوں نے جو اپنے لوگ تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کی. تو میں آئی واز آلسو ان دیٹ میٹنگ, اور میں نے یہ کہا تھا کہ ممتاز احمد تارڑ کی ہمیں ضرورت ہے. الیکشن آ گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم ممتاز احمد تارڑ کو کھو دیں گے تو شاید جو کام ہمارے رہ گئے ہیں وہ شاید نہ ہو سکیں. ہمیں زندہ ممتاز احمد تارڑ چاہیے تاکہ وہ انشاءاللہ مستقبل میں جب بھی کبھی امتحان آیا, میں نہیں سمجھتا کہ ممتاز احمد تارڑ پیچھے ہوں گے. الحمدللہ اب وہ صحتیاب ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر, ابھی نہ الیکشن کا موسم ہے نہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن اس کے باوجود ممتاز احمد تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان ہیں, فیلڈ میں ہیں, وہ جا رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بیماری کی حالت میں بھی, یعنی میں مشاہد رضا صاحب جو ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کے ساتھ میں نے 3-4 جلسے ممتاز احمد تارڑ صاحب نے کیے. ایون جب وہ گاڑی سے نکل کے کھڑے ہوتے تھے تو انہیں چکر آ جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ممتاز احمد تارڑ صاحب کے ساتھ, انہوں نے ممتاز تارڑ صاحب نے جلسے کیے ان کے ساتھ, مشاہد رضا صاحب کے ساتھ, جس اچھا بیماری کی حالت میں, بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے. تو جو یہ کئی لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے, الیکشن انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہار جانا ہے, تو پھر بعد میں انہی لوگوں نے کہا کہ یہ 80,000 ووٹ کہاں سے آ گیا. تو وہ جو افواہیں بنی ہوئی تھی کہ وہ جان بوجھ کے, دیکھیں میں بتاتا ہوں, مانو چک سے لے کے چاڑا والا تک گیس پائپ لائن آئی ہے, ٹھیک ہے جی. منڈی بہاؤالدین سے لے کے رسول اور موجیاں والا تک گیس پائپ لائن آئی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مرالا سے لے کے مکھنا والے تک گیس پائپ لائن آئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4.5 ارب روپے کا جو بندہ گیس پائپ لائن بچھوا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ الیکشن سے بھاگے گا؟ وہ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, ان کی ایج بھی اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی. ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی از اے پیشنٹ, اور ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. اور ان کی باقی باتیں یہ ہیں کہ لوگ پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جی ان کی سیاست, میں یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی. 1997 میں وہ MNA بنے, اس کے بعد 2002 میں وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں ہوا, تو لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی. بٹ ممتاز احمد تارڑ دوبارہ 2013 میں آیا, ممتاز احمد تارڑ دوبارہ 2015 میں آیا. تو 1997 کے بعد 2013 میں وہ ان ہوئے, یعنی انہوں نے الیکشن لڑا. اس دوران بہت عرصہ ہوتا ہے.